السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے سپریم کورٹ کے فیصلے پر بات کریں گے جس فیصلے کی وجہ سے 16,000 سے زائد ملازمین یا خاندان متاثر ہوئے، اور اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشنز فائل کی گئی۔ وفاقی حکومت نے بھی ان ملازمین کے حق میں ریویو پٹیشن فائل کی اور اس کے اوپر پہلی ایک سماعت ہوئی، اور پھر اس کے بعد اب لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور 5 رکنی لارجر بینچ کل دن 1 بجے اس اہم کیس کی سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اس کیس کے فیکٹس سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ کچھ ملازم سپریم کورٹ نے اس کے اوپر اس کیس کو سنا۔ 2011-12 میں یہ کیس زیر سماعت رہا، اور پھر ایک طویل عرصے تک اس کیس کو زیر سماعت رہا، اور پھر اس کے بعد ایک فیصلہ دیا گیا، اور فیصلہ بھی 20 مہینے تک محفوظ رکھا گیا۔ جسٹس مشیر عالم انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک دن قبل فیصلہ دیا اور ری انسٹیٹمنٹ ایکٹ کو ہی کالعدم قرار دے دیا، اور اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ملازمین نوکریوں سے ہاتھ دھونا پڑا، ان کو بے روزگار ہو گئے، اور یہ ہزاروں ملازمین نہیں بلکہ ہزاروں خاندان ہیں جو اس فیصلے سے متاثر ہوئے۔ پھر اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشنز فائل کی گئیں، اور وفاقی حکومت نے بھی اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا۔ وفاقی حکومت نے جو ریویو پٹیشن فائل کی اس میں کچھ اہم قانونی نکات اٹھائے گئے، اور پہلا قانونی نکتہ جو وفاقی حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا اس میں وفاقی حکومت نے یہ موقف اختیار کیا کہ عام طور کے اوپر جب بھی کسی قانون کی تشریح درکار ہوتی ہے تو اس سے پہلے اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹس جاری کیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جب اس ریویو کی پہلی سماعت تھی تو اس کے اوپر اٹارنی جنرل فار پاکستان ذاتی حیثیت سے پیش ہوئے، اور انہوں نے پیش ہو کر سپریم کورٹ آف پاکستان کو ایک عدالتی فیصلے کا حوالہ دیا، اور یہ کہا کہ صرف اس وجہ سے کہ اس کیس میں اٹارنی جنرل فار پاکستان کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا تھا، پورے فیصلے پر سپریم کورٹ کو ریویو کرنا پڑا، اس لیے یہ کیس بھی ریویو اس کے اوپر بنتا ہے۔ دوسری اہم جو قانونی نکتہ ہے وفاقی حکومت کا اس کیس میں، وہ یہ ہے کہ ایک عدالتی فیصلے کو 20 مہینے تک یعنی 1 سال اور 8 مہینے تک محفوظ رکھنا یہ انصاف کے اصولوں کے منافی ہے۔ یہ کیس جس میں 16,000 سے زائد ملازمین برطرف ہوئے، گھر چلے گئے، اس کا فیصلہ 20 مہینے تک محفوظ رکھا گیا، اور اس میں جو اہم لا پوائنٹ ہے وفاقی حکومت کا، اس کا وفاقی حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس معاملے کے اوپر پورے ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کے بجائے اس ایکٹ کا جائزہ لینا چاہیے تھا، اور سپریم کورٹ کو اس کی تشریح کرنی چاہیے۔ بہرحال اب سپریم کورٹ میں اس کیس کے اوپر لارجر بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ پہلی سماعت اس کیس کی جب ریویو کی پہلی سماعت ہوئی تھی، اس پر جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس قاضی امین الدین خان شامل تھے۔ اس کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان سے متعدد بار یہ استدعا کی گئی کہ اس کیس کا جو فیصلہ ہے اس کو کیس مکمل ہونے تک اس کو معطل کیا جائے، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس استدعا کو منظور نہیں کیا۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان کا اس حوالے سے 2 ٹوک الفاظ میں یہ موقف تھا کہ یہ فیصلہ معطل ہونا چاہیے، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ حکومت کو اس حوالے سے اگر نئی اپوائنٹمنٹس کرنی ہیں تو اس کے لیے بھی ایک لینتھی پروسیجر اپنانا پڑے گا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ملازمین کے حق میں بہت شاندار انداز میں، اچھے انداز میں اس کیس کو آرگیو کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو قانونی نکات اور عدالتی نظیروں کو پیش کر کے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ فیصلہ انصاف کے اصولوں کے خلاف تھا، جس میں 16,000 سے زائد ملازمین کو بے روزگار کر دیا گیا یا ان خاندانوں کو اس فیصلے سے متاثر کیا گیا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یہ دلائل بھی دیے تھے اس کیس کی سماعت کے دوران
کہ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل کیس ہے، بنیادی حقوق سے متعلق کیس ہے، اور سب سے اہم بات جو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اس کیس میں ریویو پٹیشن کے دوران جو دلیل اٹارنی جنرل فار پاکستان نے اس کیس میں سپریم کورٹ کے سامنے رکھی، اس میں یہ کہا گیا کہ چند پٹیشنرز کو سنا گیا، اور اس کے بعد جو فیصلہ دیا گیا اس فیصلے کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں ملازمین یا خاندان متاثر کر دیے گئے۔ یعنی جو سپریم کورٹ میں کیس تھا اس میں محض چند پٹیشنرز تھے، چند درخواست گزاران تھے، لیکن جو فیصلہ دیا گیا اس سے کئی ہزار ملازمین یا خاندان جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں ایک انتہائی مائنر سا ریلیف دیا ہے ملازمین کو، اور وہ یہ کہا ہے کہ جب تک جن ملازمین کے پاس سرکاری رہائش گاہیں ہیں، جب تک اس کیس کا حتمی فیصلہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک ان ملازمین سے سرکاری رہائش گاہیں خالی نہ کروائی جائیں، یا ان سے وہ سرکاری رہائش گاہیں جو ہیں وہ واپس نہ لی جائیں۔ اس کیس کی دوسری سماعت کل 29 نومبر کو دن 1 بجے ہونے جا رہی ہے، اور اب کی بار لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور اس بینچ میں جسٹس عمر عطا بندیال ہوں گے، جسٹس سجاد علی شاہ ہوں گے، جسٹس منصور علی شاہ ہیں، جسٹس قاضی محمد امین ہیں، اور جسٹس قاضی امین الدین خان ہیں۔ جو بنیادی کیس تھا وہ جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں جسٹس قاضی محمد امین اور جسٹس قاضی امین الدین خان پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے سنا تھا۔ جسٹس مشیر عالم، جیسے کہ میں نے آپ کو آغاز میں بتایا کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے یہ فیصلہ دے کر گئے، پھر وہ ریٹائر ہو گئے، تو جو ریویو کے اوپر جو بینچ بنایا گیا تھا اس میں جسٹس عمر عطا بندیال اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے، لیکن اب لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب مین کیس 3 رکنی بینچ سن رہا ہے تو کیا اس کیس میں لارجر بینچ بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ عام طور کے اوپر اصول یہی ہے کہ جو بینچ پہلے کیس سنتا ہے ریویو کیس میں، وہی بینچ اسی کیس کو سنتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ ریویو جو ہے اس کو نظر ثانی کہتے ہیں، یعنی دوسری دفعہ اپنے ہی فیصلے کے اوپر نظر دوڑانا یا اس کو دیکھنا کہ کیا اس فیصلے میں کہیں کوئی غلطی کوتاہی تو نہیں ہے۔ اب جسٹس مشیر عالم ریٹائر ہو گئے تھے، ان کی جگہ پہ جسٹس عمر عطا بندیال کو اس بینچ میں ہیڈ ہوئے، انہوں نے اس کیس کی سربراہی کی۔ اب 5 رکنی لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، تو اس کی ماضی میں بھی ہمیں مثالیں ملتی ہیں کہ ایک کیس جو 3 رکنی بینچ نے سنا لیکن پھر ریویو پٹیشن میں لارجر بینچ بنا دیا گیا۔ اس کی ایک مثال تلور کیس ہمارے پاس موجود ہے۔ جسٹس جواد اس خواجہ کی سربراہی میں، جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں، ان کی سربراہی میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس دوست محمد پر مشتمل سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے تلور کیس میں یہ کہا کہ تلور کا شکار غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے، اور اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی۔ پھر اس کیس میں ریویو پٹیشنز فائل ہوئیں، اور ریویو کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے لارجر بینچ بنا دیا گیا تھا، لیکن وہاں پہ جو لارجر بینچ بنایا اس بینچ سے جسٹس دوست محمد کو آؤٹ کر دیا گیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس بینچ کا حصہ تھے، اور پھر لارجر بینچ میں اس کیس کو ریویو کو ایکسیپٹ کیا گیا اور پہلے والے کیس کو غیر مؤثر کر دیا گیا اور تلور کے شکار کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن ساتھ ہی ثاقب نثار صاحب جو کہ سابق چیف جسٹس ہیں، وہ اس وقت اس بینچ میں شامل تھے، انہوں نے اپنے فیصلے میں یہ بھی لکھ دیا کہ اس کیس کو اثر نو سنا جائے گا، یعنی دوبارہ سے اس کیس کی سماعت ہوگی، لیکن آج تک نہ اس کے اوپر بینچ تشکیل دیا گیا، نہ ہی وہ کیس دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہوا۔ بہرحال یہ ایک عدالتی نظیر ہمارے پاس موجود ہے کہ ریویو میں لارجر بینچ بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ ڈیٹا ہم نے اپنے طور کے اوپر کوشش کی ہے کہ اکٹھا کیا جائے، لیکن یہ حتمی فگرز نہیں ہیں، یہ مختلف ذرائع سے ہم نے یہ چیزیں اکٹھی کی ہیں جس سے ہم آپ کو بتا سکیں کہ اس عدالتی فیصلے سے کس کس سرکاری محکمے کے کتنے ملازمین جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں۔ ہم نے یہ غیر حتمی ہمارے پاس ڈیٹا ہمیں ملا ہے، اس کے مطابق سوئی صدرن اور سوئی نادرن کمپنی سے تقریباً 4000 سرکاری ملازمین اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں،
اس کے علاوہ IB یعنی انٹیلیجنس بیورو کے تقریباً 1300 کے قریب ملازمین و افسران اس فیصلے سے متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم مزید محکموں کی بات کریں تو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے 1000 ملازمین متاثر ہوئے، اسی طرح NHA کے تقریباً 1000 ملازمین متاثر ہوئے، اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی سے تقریباً 1000 ملازمین متاثر ہوئے، افغان مہاجرین محکمہ ہے اس سے بھی تقریباً 1000 کے قریب ملازمین متاثر ہوئے۔ اس کے علاوہ APP کے سینکڑوں ملازمین ایسے ہیں جو اس فیصلے کی زد میں آئے اور ان کو برطرف کر دیا گیا، گھر بھیج دیا گیا۔ اس کیس میں کچھ اہم فیکٹس بھی سامنے آئے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے ریویو کا جو پہلی سماعت تھی اس کے اوپر یہ بتایا کہ کچھ ایسے ملازمین بھی ہیں جو چند دن بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہو جانی تھی، انہوں نے ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن اس سے پہلے اس کو جب یہ فیصلہ آیا تو وہ اس فیصلے سے ہٹ ہوئے اور وہ پینشنز اور دیگر مراد ان کو نہ مل سکیں اور اس کے بعد وہ گھر چلے گئے۔ کچھ ایسے ملازمین کے بارے میں بھی ہمیں پتہ چلا ہے جن کی 15 سال ملازمت ہو چکی تھی اور وہ ریٹائرمنٹ کے قریب تھے، لیکن اینڈ ٹائم کے اوپر اس فیصلے کی وجہ سے وہ نوکریوں سے چلے گئے۔ اٹارنی جنرل فار پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پاس کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ ہفتے میں 3-4 سرکاری ملازمین کی اموات کی خبریں بھی آ رہی ہیں، یعنی یہ انفارمیشن بھی آ رہی ہے کہ یہ اس عدالتی فیصلے سے جو سرکاری ملازمین متاثر ہوئے ہیں ان میں سے کچھ ملازمین فوت بھی ہو رہے ہیں، تو اس کیس کو جلد یا ترجیح بنیادوں کے اوپر سنا جائے۔ اب لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے۔ کل سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ دن 1 بجے اس کیس کی سماعت ہوگی۔ گزشتہ سماعت کے اوپر وفاقی حکومت کی جانب سے بارہا یہ استدعا کی گئی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو معطل کیا جائے اور حتمی فیصلے تک جو سرکاری ملازمین ہیں ان کو کنٹینیو کیا جائے۔ ایک اور محکمہ جس کا یہاں پہ نام لینا ضروری ہے، یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کی بھی کئی ملازمین جو ہیں وہ اس فیصلے کی زد میں آئے، اس فیصلے کی وجہ سے متاثر ہوئے۔ ان ملازمین کا کیس بھی اب جو ہے وہ معاملہ بھی سپریم کورٹ دیکھے گی۔ سپریم کورٹ نے اپنے گزشتہ آرڈر میں یہ لکھوایا تھا کہ اس فیصلے سے اگر کوئی بھی فریق متاثر ہوا ہے یا کوئی ملازم متاثر ہوا ہے تو وہ اس میں پارٹی بن سکتا ہے، ہم سب کو سنیں گے۔ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو پٹیشنز ابتدائی سماعت کے لیے منظور کی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم سب ملازمین کو سن کر فیصلہ کریں گے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا۔ کل دن 1 بجے اس کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے۔ جسٹس عمر الطاف بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ اس کیس کو سنے گا۔ تو کل جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔